جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر سے ہجرت کیے تو آپ کے ساتھ میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ جب مصر کی جانب ہجرت کرنے لگے تو ایک ظالم بادشاہ، ایسا بادشاہ جو اتنا ظالم تھا، اس کے ظلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی نا تو ایک رات کے لیے دلہن جو ہے اس کے پاس میں جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا ظالم تھا، اتنا خیال فاسد رکھنے والا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کا یہ معمول تھا کہ جو بھی شادی ہوتی تھی پہلے دن ایک دن عورت جو ہے اس کے پاس رہتی تھی، وہ بھی اس وقت جب کہ اس کا دل بھر جائے، اور اگر دل نہیں بھرتا تھا تو وہ کافی دن تک روکتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا ظالم بادشاہ۔ اس کے ہر جانب سپاہی تھے کہ کون آ رہا کون جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ ایک جوڑا آیا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ عورت ہے نا اس کی بہت خوبصورت ہے۔ تو ظالم بادشاہ چونکہ خیال فاسد رکھنے والا تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں جیسے ہی حضرت سارہ کو دیکھا، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نیک بندی، بڑی حسین و جمیل، بہت خوبصورت تھیں، جب اس کو دیکھا تو اس کی نیت جو ہے خراب ہو گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمرے کے باہر چھوڑ دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے کر کے چلا گیا۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اس کے پیغمبر ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر رہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئیں کمرے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمرے کی دیوار کو شیشے کی طرح کر دیا، یعنی آر پار کا نظر آتا ہے، اس طرح دیوار کو کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیا کہ جب بھی وہ بادشاہ خیال فاسد رکھ کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھونے کی کوشش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خشک کر دیتا تھا، اس کا ہاتھ سوکھنے لگ جاتا تھا۔ جب ہاتھ سوکھنے لگتا تھا ویسے وہ پھر حضرت سارہ سے معافی مانگتا کہ مجھے معاف کر دو اور میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، قسم خدا کی، جیسی حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ پھر سے جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ پھر اس پر شیطان غالب آیا، پھر اس نے جو ہے وہی خیال فاسد رکھ کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جیسی ہاتھ بڑھاتا ہے ویسے اس کا ہاتھ پھر سوکھنے لگ جاتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے۔ اب حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ ہے کون، حیرت میں پڑ گیا۔ اس پر عذاب فوراً نازل ہو جاتا تھا۔ پھر گڑ گڑانے لگا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے ہاتھ کو ٹھیک کرنے کی دعا کر دیجئے۔ پھر حضرت سارہ وہ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، ہاتھ اٹھایا تو پھر سے اس کا ہاتھ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ پھر اس نے تیسرا کے بھی یہی کیا، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب جب تیسرا کے ایسا کیا، پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگ گیا، اللہ کی نیک بندی سے کہنے لگ گیا کہ اب نہیں کروں گا، میں بالکل سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی کہ اللہ والے بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کیا، اس بادشاہ کو معاف کیا تو اس کا ہاتھ پھر اچھا ہو گیا۔ جب اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھی تو حضرت سارہ کو ایک باندی عطا فرمائی، جس باندی کا نام تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو دے دیا، یعنی اپنے شوہر کو ایک تحفہ دیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ ان سے چونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ نے
یہ حضرت حاجرہ کو دیا۔ پھر حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے۔ تو اس طرح اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔